بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے حیوانات یعنی جانوروں سے، چرند پرندوں سے حسن سلوک۔ حسن اخلاق جس انسان کی سرشت میں شامل ہو کر اس کے جسم و روح کا جزو لا ينفك بن جائے، وہ ہمیشہ سہل خو، رقیق القلب، نرم پہلو اور متحمل مزاج رہتا ہے، اور آدمی تو آدمی، جمادات و حیوانات کے ساتھ بھی اس کا رویہ مشفقانہ اور حسن سلوک پر مبنی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ مسلمانوں نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے۔ چند صحابہ ایک جھنڈی میں داخل ہوئے۔ انہیں ایک چڑیا نظر آئی جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ انہوں نے وہ دونوں بچے اٹھا لیے۔ چڑیا ان کے سروں پر اڑنے اور پھڑپھڑانے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو دریافت کیا، اسے اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے اسے واپس کر دیجئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹیوں کو جلا ہوا بل دیکھا تو پوچھا، اسے کس نے آگ لگائی ہے؟ ایک صحابی بولے، میں نے۔ آگ کے رب کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دے، یہ مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ وضو کرتے اور کوئی بلی آ جاتی تو آپ برتن اس کے آگے کر دیتے، وہ سیر ہو کر پیتی اور آپ اس کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے ایک بکری کو زمین پر لٹا کر اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں چھری تیز کر رہا تھا۔ بکری کی نظر چھری پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو سخت غصے میں فرمایا، آپ اسے کتنی بار مارنا چاہتے ہیں؟ اسے لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے جو اپنے اپنے اونٹوں پر سوار گپ شپ میں مصروف تھے۔ آپ کو اونٹوں پر رحم آیا۔ آپ نے سواریوں کو کرسیاں بنا کر بیٹھے رہنے سے روک دیا، یعنی بوقت ضرورت جانوروں پر سواری کی جائے، سفر تمام ہوا تو انہیں سستانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے منہ پر نشان لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام عزبہ تھا۔ مشرکین نے مدینہ کے نواح میں چرتے مسلمانوں کے چند اونٹوں پر حلہ بول دیا اور انہیں ہانک کر لے گئے۔ عزبہ بھی انہی میں تھی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت کو بھی گرفتار کیا اور ساتھ لے گئے۔ راستے میں جہاں کہیں وہ پڑاؤ کرتے، اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک منزل پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ رات کو سب سو گئے تو عورت نے بھاگنے کی کوشش کی۔ سواری کے لیے کسی جانور کی ضرورت تھی۔ وہ اونٹوں کی طرف آئی۔ جس اونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتی وہ چلا اٹھتا۔ وہ اس ڈر سے ایک ایک کر کے سب اونٹوں کو چھوڑتی گئی کہ قافلے والے کہیں جاگ نہ جائیں۔ وہ عزبہ کے پاس پہنچی، اسے ہلایا تو وہ ایک مطیع و فرمانبردار اور تربیت یافتہ اونٹنی تھی۔ عورت اونٹنی پر سوار ہو گئی اور اس کا رخ مدینے کی جانب پھیر دیا۔ عزبہ تیزی سے سفر طے کرنے لگی۔ عورت کو جب یقین ہوا کہ وہ دشمنوں کے نرغے سے نکل آئی ہے تو اسے خوشی ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا، اے اللہ، میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں کہ تو نے اس اونٹنی پر سوار مجھے دشمن کے گھیرے سے نکال دیا تو میں اس اونٹنی کو نحر کروں گی۔ عورت کو نجات پا کر مدینہ پہنچ گئی۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پہچان لیا۔ عورت اپنے گھر پر اتر گئی۔ لوگوں نے عزبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا دیا۔ وہ عورت گھر سے باہر آئی تو اونٹنی دروازے پر نہیں تھی۔ وہ اس کی تلاش میں نکلی تاکہ اسے ذبح کر کے اپنی نظر پوری کر سکے۔ ڈھونڈتی ڈھونڈتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئی اور آپ کو اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں اس اونٹنی پر نجات دی اور تم نے اس کی وفا کا یہ صلہ دیا کہ اسی کو ذبح کرنے کی نظر مان لی۔ اللہ کی نافرمانی میں مانی ہوئی نظر اور اس شے کی نظر کوئی قیمت نہیں رکھتی جو انسان کی ملکیت نہ ہو۔
اور ایسی نظر پوری کرنا بیکار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نرمی، خوش خلقی اور جود و سخا جیسی اعلیٰ انسانی صفات اپنی زندگی کا لازمہ اور اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، اور دیگر مخلوقات تو رہیں ایک طرف، جمادات، اشجار جیسی اشیاء سے بھی نرمی کا برتاؤ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ انصار کی ایک عورت نے پیشکش کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں؟ میرے پاس ایک بڑھئی غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر آپ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا بیل کی طرح ڈکارنے لگا۔ اس کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس سے لپٹ گئے اور اسے چمکارا۔ کھجور کا تنا اس بچے کی طرح بلکنے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں اس سے نہ لپٹتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ اشارہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسری مخلوقات پر ظلم ڈھائے۔